نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، انعام اور احسان کی بنیاد پر ہم جس ماہ مبارک سے گزر کر کے بھی یہاں آ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہم نے روزے فرض کیے اور روزوں کا فائدہ بیان فرمایا. ایک آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں 3 چیزیں رمضان کے بارے میں ہیں. پہلی چیز اس کی تاریخ، دوسری چیز اس کی فرضیت، اور تیسری چیز اس کا فائدہ، مقصدیت. تو مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا تاکہ اس کے ذریعے تم تقوی اختیار کرو. یہ رمضان المبارک میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ انسانی تربیت کا سب سے بہترین نسخہ ہے. اللہ رب العالمین اس مہینے میں جو احکامات دیا ہے، تو اگر آدمی اس کے اوپر تدبر کرے تو بندگی اپنی معراج پر پہنچ چکی ہوتی ہے. آدمی اتنے زبردست ہو بندگی کا اظہار کرتا ہے دن بھر پریکٹیکل عملاً کہ عام حالات میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے. ذرا سا غور کیجئے کہ ایک آدمی انتہائی شدید پیاس کی حالت میں ہے، انتہائی شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کو میسر بھی ہے، لیکن ایک قطرہ پانی، ایک لقمہ دانہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتا ہے. وہ جائز بھی ہے، اس کی کمائی ہے، اس کے پاس ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے. یہ بندگی کا اعلان وہ دن بھر کرتا ہے کہ اللہ تمہیں جائز سے روکا رک گیا، ناجائز کی طرف کیا قدم بڑھا ہوا ہے. یہ ہے میرا اظہار بندگی. کیسی نفس پر کیسا کنٹرول، کیسا ضبط نفس کے اوپر ہوتا ہے. رمضان المبارک میں یہ پورا مہینہ انسان اپنی حقیقت اور اپنی معرفت جانتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط بندہ ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار ایک جملہ کہا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں کمزور کرتا ہے، ایک مومن انتہائی مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اس روزے سے فائدہ کیا ہے؟
اللہ نے اس روزے کا فائدہ یہ بیان فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک میں آپ نے ان عناوین پر خطابات سنے ہوں، تقوی کے فائدے اور یہ تمام چیزیں۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی اللہ سے انتہائی محبت اور اللہ سے انتہائی ڈر اور خوف، دونوں چیزوں کا نام ہے۔ انتہائی محبت اور انتہائی خوف۔ جب آدمی کے اندر انتہائی محبت اللہ سے پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرے گا، کیونکہ کسی سے جب آدمی کو محبت ہوتی ہے اور وہ آخری درجے میں جب جاتی ہے تو اپنی جس سے محبت ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے آدمی۔ اللہ سے جب آدمی کو محبت شدید ہوگی تو بڑی سے بڑی نیکی میں اس کو لذت ملے گی، بڑی سے بڑی قربانی وہ دے گا۔ ہم قرآن میں صحابہ قرآن میں احادیث میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ہم جو واقعات پڑھتے ہیں یہ اللہ کی محبت تھی کہ سب سے اہم اور مضبوط چیز اور محبوب چیز اپنے اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تبوک کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، گھر خالی نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل اور اے نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے۔ یہ حضرت عباس ہیں، بڑے بلند بالا قد کے تھے، اللہ کے نبی کے جو چچا تھے وہ بہت طاقتور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مال کی گٹھڑی لے کر آ رہی تھی تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا، یعنی بڑا وزن اٹھا کر ایسے آدمی جب ڈگمگاتے ہوئے چلتا ہے ایسے چل رہے تھے وہ۔ یہ حضرت طلحہ ہے، عثمان حضرت طلحہ 1300 ٹن کھجوریں، ڈھیر تھا کھجوروں کا، پوری اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، اب موقع ملا اللہ کو راضی کرنے کا تو دیکھیے انداز، پھر مال نہیں، رب کی رضا، رب کی خوشنودی محبوب ہوتی ہے۔ آدمی کی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں آدمی قربان کر دیتا ہے، یہ ہے تقوی۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین اللہ کے نبی سے کہتے ہیں 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 6.25 کلو سونا، حضرت عثمان ذو النورین۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی اتنا ہی دیا۔ ایک صحابی کچھ نہیں کر گئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ سے محبت۔ جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو آدمی اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو خوش ہو کر کے اسی مقام پر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، 6 مرتبہ۔ ایک صحابی گھر گئے، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی بھرا، جو کھجوریں ملی بطور اجرت آدھی خود کھائی، خود رکھی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور آدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کی۔ منافقین نے جب دیکھا تو کہا اتنے سے مال کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مال پر بکھیر کر دیا۔ جب جان دینے کی نوبت آئی، یہ تقوی ہے، کیسے اللہ کے راستے میں جانوں کو دیا۔ یہ حضرت سمیہ ہے، ابو جہل کہتا ہے بول جان دے گی یا دین، پہلی شہیدہ اسلام کی، بوڑھی پتلی دبلی خاتون، وہ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے دین ایمان کے مقابل مانگی، شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا، جان قربان کر دی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ بے شمار واقعات، عبداللہ بن جہیش کا واقعہ کہ آدمی پڑھ نہیں پاتا ہے، غزوہ احد سے ایک دن پہلے اللہ راضی ہو جائے کیا قربان کرنا پڑے اس کے راستے میں، یہ روزہ پیدا کرتا ہے تقوی۔ حضرت عبداللہ بن جہیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے ایک روز پہلے اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں ہم دونوں دعا مانگیں گے، جب تم دعا مانگنا تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا مانگوں گا تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھی کہ اللہ جب کل میدان کارزار گھر میں ہو، اخلاص دے، شجاعت دے، ہمت دے،
دشمنوں کے ڈرگوں میں گھس کر ان کی صفوں کو الٹ پلٹ دوں رب العالمین، خود جاؤ مردی سے مقابلہ کروں اور غلبہ اور فتح۔ عبداللہ بن جہش آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو رب العالمین مجھ کو جرأت دے، شجاعت دے، ہمت دے۔ رب العالمین میں دشمن کے لرگے میں گھسو، صفوں کو الٹ پلٹ دوں رب العالمین، انتہائی جواں مردی، شجاعت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کروں۔ لڑتے لڑتے میرا مقابلہ ایک انتہائی سخت کافر سے ہو، پوری دیانتداری سے میں اس کے اوپر حملہ کروں، پوری دیانتداری سے وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر اے اللہ اس کو میرے اوپر غالب کر دے، وہ مجھے قتل کرے، وہ مجھ کو شہید کر دے، پھر میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دے۔ اللہ روز محشر جب تم سے سوال کر کہ عبداللہ تیری یہ حالت کس نے کی ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے دین کے دشمنوں نے دین کے دفاع میں۔ دوسرے روز غزوہ احد ہوا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لاشا پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ۔ اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب نہ جاؤ پھوپھی، تم دیکھ نہیں سکو گے اپنے بھائی کے لاشے کو۔ کہا میں جاؤں گی اللہ کے رسول، انگوٹھے سے پہچانا گیا تھا ان کا لاشا۔ وہ صحابی جنہوں نے ساتھ میں دعا مانگی تھی وہ لاش تلاش کرتے کرتے میدان جنگ میں اس مقام پر پہنچے، اور جب جا کر کے منظر دیکھا تو عبداللہ بن جہش کا لاشا ٹکڑوں کی شکل میں میدان جنگ میں بکھرا ہوا تھا۔ اسی انداز میں زار و قطار رونے لگے اور کہتے ہیں آدھی دعا تو میں نے میدان احد میں دیکھی کہ اللہ نے قبول کی۔ مجھ کو یقین ہے کہ روز محشر اللہ کی جناب میں عبداللہ بن جہش یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے تیرے دشمنوں نے یہ حاضر کیا۔ کتنے واقعات، مسکراتے ہوئے جان دے دی، اللہ سے محبت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب کو چیزیں قربان کرو۔ یہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، یہ اپنی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ نے کہا میرا وہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس میں کہا میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، یہ میرا سب سے محبوب باغ ہے۔ یہ اللہ سے محبت، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر جا کر ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ حضرت طلحہ باغ کے پاس جا کر کے اہلیہ کو آواز دیتے ہیں ابو دہدہ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کتنے واقعات، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی انتہائی گناہ سے رکنے والا، اس کا دل کانپ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، محبت فرما برداری کی انتہا تک لے جاتی ہے، اور خوف گناہ سے روک لیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں صرف ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزے سے یہ پیدا ہوتا ہے، کتنا زبردست کنٹرول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک تھے، اور اللہ نے ان کو بے پناہ طاقت دی تھی، اتنے طاقتور تھے کہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو باندھ کر کے یہ کاندھے پر رکھتے اور دیوار پھاند جاتے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا یہی کام تھا۔ جب ایمان لائے تو ہماری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مزاج میں جو جو چیزیں رکھی ہے، ان تمام چیزوں کے پازیٹو استعمال کا نام، مثبت استعمال کا نام اسلام۔ ہمارے اندر غصہ ہے، غصہ کو کیا کرنا ہے، پی جانا ہے،
کہاں نکالنا ہے؟ اشداء علی الکفار. ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے مال کو کمانے کی حرص دی ہے، منع نہیں ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچے نہیں کرنا ہے. ہمیں گفتگو کرنی ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، صاف اور سیدھی بات کہنا ہے. ساری جتنی بھی انسانی نفسیات ہے ہر کسی کا مثبت استعمال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو طاقت دی ہے تو اب اس کا اسلام کے لیے استعمال کرو. مشرکین مکہ جن مسلمانوں کو گرفتار کیے ہوئے ہیں، قید و بندوں کی صعوبتیں جو برداشت کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، ان کی رہائی کی کوشش کرو. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے. کہتے ہیں رات کا وقت تھا، بلند بالا قد کے انتہائی طاقتور آدمی. جب مکہ میں پہنچے رات کی تاریکی، جس مقام پر مسلمان کو قید کر کے رکھا گیا تھا ان کو اس کے پہلے خبر انہوں نے نکال دی. اس کے قریب جب پہنچے تو ایک خاتون جس سے ان کا زمانہ جاہلیت میں تعلق تھا، ان کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے مرثد آؤ رات ساتھ گزارتے ہیں. رات کی تنہائی، سناٹا، رات کی تاریکی، پرانے تعلقات. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، آج ہم اس کو بڑی آسانی سے ادا کر لے جائیں گے لیکن کانپ جاتی ہے آدمی کی طبیعت. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس عورت سے میں مسلمان ہو گیا. وہ کہتی ہے آؤ رات ساتھ گزاریں، گناہ کی دعوت دے رہی ہے. یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. مسلم عربی زبان میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے. کسی جانور کی ناک میں اگر سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے تو اس کو نکیل کہتے ہیں. بچے کے بھی اگر ہاتھ میں کر دے ہوئے تو وہ جدھر چاہے جانور کو لے جائے. ایک آدمی کے ناک میں جب نکیل ہوتی ہے تو آزاد نہیں ہوتا ہے. مسلم جب آدمی ہو جاتا ہے تو جدھر اس کا رب لے کر جائے، تنہائی، مجلس، خوشی، غم، وہ ادھر ہی چلتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا میں مسلمان ہو گیا، اب میری خواہشات بھی میری نہیں رہ گئی، اب وہیں اس کو پورا کروں گا جہاں رب اجازت دے گا. جملہ کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ انتہائی ڈر گناہ کا انتہائی. اور اگر بالفرض کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر واقعات دیکھیے. حضرت غامدیہ اور حضرت معاذ اسلمی کا کہ حضرت غامدیہ سے غلطی ہو گئی، آئی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حاملہ ہے. کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجیے، میں اللہ کے جناب میں مجرم کی طرح نہیں کھڑی ہو سکتی اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جب بچے کی ولادت ہو تب آنا. بچے کی ولادت ہوئی تب آئی. کہا جاؤ جب بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا. اتنی طویل مدت گزاری. حضرت معاذ اسلمی کا واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجیے. دونوں کا واقعہ پڑ گیا. ان لوگوں کو جب رجم کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک واقعہ میں تو ایک صحابی کے ہاتھ پر خون کے کچھ قطرے آ گئے تو انہوں نے جملہ کہا کہ ایک زانی کا خون میرے بدن سے لگ گیا. اور ایک میں ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا تھا، اس نے خود اپنا پردہ کھول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ایسے رو کر، ایسے بلبلا کر، ایسے گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سب کے محبت. اور ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا پوری وادی میں اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کے مغفرت کر دے گا. گناہ سے ایسی نفرت، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ایسا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ہماری بندگی کو انتہائی اعلیٰ مقام تک لے جانے والا، ہماری تربیت، ضبط نفس،
اللہ کی رضا اور خوشنودے کے حصول کی کوششیں، گناہ سے بچنے، اپنے آپ کو بچانے کی تربیت کا مہینہ، یہ مہینہ اگر ہم نے حقیقی معنی میں گزارا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حج بیت اللہ میں کرنے کے لیے جاؤ تو کس طرح معلوم پڑے کہ میرا حج مبرور ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم حج پر جانے سے پہلے اپنے آپ پر غور کرو، جن خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ تم زندگی گزارتے تھے، حج پر گئے، واپس لوٹ کر آئے، تمہاری زندگی اگر تبدیل ہو گئی، سمجھ لیجیے حج مبرور ہے۔ اور اگر پھر ویسے ہی زندگی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم خود غور کرو، کیونکہ وہ تو میدان عرفات میں اللہ رب العالمین تمام حاجیوں کو مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر معاملات نہ ہو تو ایسی مغفرت ہوتی ہے کہ جیسے آدمی اسی دن پیدا ہوا۔ یہ رمضان المبارک نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اگر اللہ سے آدمی جہنم سے نجات مانگتا ہے، اللہ نجات دے دیتا ہے۔ 3 مرتبہ جنت کا سوال، افطار کے وقت نجات۔ اگر اس کے بعد بھی وہی ہے، سوال دوسروں سے نہیں، خود آدمی اپنی ذات سے کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم گزار کر آئے، اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ کیا ہے قرآن؟ کتنی عظیم کتاب ہے! کیا اگر اس کے ایک پہلو پر گفتگو کی جائے، ایک پہلو پر، ایک نہیں کئی خطبے ناکافی ہوں گے۔ یہ کیا تھا جس کو ہم نے رمضان مبارک بھر پڑھا؟ اس کی عبادت، تلاوت ہے۔ 1 حرف کے بدلے 10 نیکی۔ ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابی قرآن سناؤ، اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال کے جواب میں حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں قرآن تو آپ پر نازل ہوا، یہ ہے تلاوت کلام۔ قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا کیا ہے؟ اگر اس سے ہم اپنے آپ کو اپنا تعلق جوڑ لیں، دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت ابی کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ ابی بن کعب رونے لگے۔ صرف تلاوت کلام کی بنیاد پر اللہ نے ان کا نام لیا۔ یہ وہی ابی بن کعب ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا ہے تو ابی بن کعب سے۔ یہ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ قرآن، اس کی تلاوت صرف اس پر صرف اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو کئی خطبے ناکافی ہیں۔ رات کے وقت تلاوت کر رہے ہیں، اچانک ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ قریب میں ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں ایک عجیب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا آسمان سے روشن قندیلیں نہ اتری، جھل پورا۔ میں نے اس خوف سے تلاوت روک دی کہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ عمرو بن سلمہ، چھوٹے سے بچے عمرو بن سلمہ، ان کا قبیلہ کاروانی راستے پر تھا۔ اس دور میں جب مسلمان اونٹوں کی سواری کرتے تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت پڑھتے رہتے، یہ پیچھے پیچھے چلتے۔ جب ان کے قبیلوں کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک امام مقرر کر دیجیے، 6 سال کی عمر تھی۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں جب قرآن سننا شروع کیا گیا تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، 6 سال کی عمر۔ اور آگے سنیے واقعہ تلاوت قرآن۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے کی نماز پڑھایا کرتا تھا، میری قمیص اتنی چھوٹی تھی کہ جب میں رکوع اور سجدے میں جاتا اور ہوا چلتی تو بدن کا بہت سارا حصہ کھل جاتا۔ قبیلے کی خواتین نے کہا قبیلے کے لوگوں سے کہ اپنے امام کے لیے کپڑے کا بندوبست کرو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا جب میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھ کو ایک نئی قمیص بنا کر دی، انتہائی خوشی کا دن۔ ہم نے ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں خاتون آئی، تلاوت کلام کیسی چیز ہے، قرآن کا پڑھنا، آئی اور کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ آپ نے کہا حاجت نہیں ہے، لمبی حدیث ہے۔
ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا نکاح کر دیجیے اس سے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس ماہر ہے دینے کے لیے؟ کہا اے اللہ کے رسول یہ چادر ہے. کہا یہ اگر اس کو دے دو تو تم کیا ہو؟ جاؤ گھر میں تلاش کرو اگر کچھ ہو. تلاش کر کے آئے. کہا کچھ نہیں. کہا ایک لوہے کی انگوٹھی. کہا وہ بھی نہیں. مگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کے تو قرآن کی 2 صورتیں یاد ہیں. گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں. ہمارے یہاں آج بیلنس ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. سینے قرآن سے خالی ہے. وہ 2 صورتیں جانتے ہیں وہ کون سی ان کو یاد تھی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. پہلی سورت 28 پارے پر مشتمل ہے اور دوسری سورت جو ہے وہ 1.25 پارے, 3.25 پارے کی یہ صورت ہے. کچھ نہیں لیکن سینے میں قرآن, تلاوت کلام. بے شمار فضیلتیں ہیں اس قرآن کی جو اللہ نے نازل فرمایا. اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بے مثال کتاب ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایسی ایک صورت بنا لیا. 1400 سال پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, تمام جنوں اور انسانوں کو ملا دو. ایسی ایک آیت, ایک صورت. میں صرف ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. 1400 سال سے اسلام کے خلاف بے شمار کوششیں جاری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا کچھ کرنا نہیں ہے, بس ایک آیت یا ایک صورت بنا لیا. آج تک یہ نہیں کیا جا سکا اس لیے کہ انسان یہ کر نہیں سکتا. اگر آپ قرآن پڑھیں کیسی کتاب اللہ نے دی ہے ہمیں. رمضان المبارک میں کون سی کتاب دی ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب, ہماری قوم میں انقلاب برپا کرے گی. یہ کتاب کیا دیا ہے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے آگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. یہ انسان کہہ سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے ایسی ایک صورت ایک آیت بنا کر لاؤ, اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. یہ فیصلہ کن بات اللہ کہہ سکتا ہے, بندہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے میں نے اپنے بندوں کو یہ صلاحیت دی ہی نہیں. یہ 1400 سال پہلے کہا محفوظ کتاب. اب بے مثال کتاب کی بہت ساری دلیلیں میں دے سکتا ہوں, بس اشارہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسی محفوظ؟ 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا, حرف بحرف, لفظ لفظ محفوظ ہے. آج تک بے شمار سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں نہیں اربوں حفاظ ہیں, اربوں, جو اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا. اللہ نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی یہ اس طرح ہے. نجران ڈنابی ایک بادشاہ کے دماغ میں یہ خناس آئے یہ قرآن ختم کرو. جہاں جاتا قرآن کے نسخے جلا دیتا. اب لوگوں نے بڑا اس کا معاملہ تھا. ایک مرتبہ ایک بزرگ 2 بچوں کو لے کر آئے, 9 سال کا, ایک 10 سال کا. پہلا بچہ جب پڑھنا شروع کیا, جب وہ چپ ہو دوسرا پڑھنے لگا, جب وہ دوسرا چپ ہو تو پہلا پڑھنے لگا. ریجنالڈو حیدر سے کبھی اس کو دیکھتا ہے بچہ. بزرگ کو کہتے ہیں تو قرآن ختم کرنے نکلا ہے, ہم نے ان معصوم سینوں میں اسے منتقل کر دیا ہے. یہ اوراق کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو چھاپا جائے تو محفوظ ہے. سینہ در سینہ ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. اور آگے بڑھ گئے. روس 70 سال کمیونزم تھا. جب وہاں کمیونزم تھا اللہ نے کیسی کتاب دی ہمیں. جب وہاں کمیونزم تھا تو اس وقت تو باپ کے خلاف بیٹا, بیٹے کے خلاف بھائی, باپ بھائی کے خلاف بھائی, کمپلین ہو جاتی تھی. مسجدوں کو استبل بنایا گیا, قرآن جرم, قتل کر دیا جاتا تھا. جب روس میں انقلاب ختم ہوا کمیونزم, تو ایک عالم دورہ کرنے کے لیے گئے. جب وہ گئے تو وہاں کے جو ایک بزرگ ہوتے ان سے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا بولا 13-14 سال کا ایک معصوم فرشتہ لا کر مولانا کے سامنے بیٹھا دیا گیا. مولانا نے اس کے سامنے قرآن کھولا, کہا بیٹا پڑھ. بچہ کبھی مولانا کو دیکھتا, کبھی قرآن کو دیکھتا, کبھی اپنے استاد کو دیکھتا.
دوسری جگہ کھولا، تیسری جگہ کھولا، چوتھی جگہ کھولا، ہر مرتبہ خاموش بچہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان کے استاد مسکرا رہے تھے بچے کی۔ مولانا نے کہا شاید بچہ خوفزدہ ہے، کہا نہیں، جملہ انہوں نے جو کہا ہے، شیخ یہ بچہ زندگی میں پہلی مرتبہ کلام الہی کو دیکھ رہا ہے، یہ حافظ ہے، آپ زبانی سوال کیجیے۔ مولانا کہتے ہیں میری زبان سے لفظ پورا نہیں ہوتا تھا، بچہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے کہا اس نے قرآن نہیں دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جب پابندی تھی تو تہ خانہ میں ہم اپنے بچوں کو اس طرح قرآن یاد کراتے تھے۔ یہ اوراق کا محتاج نہیں ہے، کیسی محفوظ کتاب اللہ نے کیا دیا ہے رمضان المبارک میں، اس کے اتنے پہلو ہیں، احکامات قرآن، جو اس میں واقعات بیان کیے ہیں، جو اس میں حکم دیا گیا ہے، سب چیزیں۔ وہ کہتے، یہ جرمنی کا ایک شخص، اس نے جب قرآن کی آیت سنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ 1400 سال پہلے ایک کتاب چھپے اور اس میں ایک حرف کی ایک نقطے کی تبدیلی نہ ہو، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس نے دنیا بھر سے مختلف 400 کتابوں کے 2 ایڈیشن جمع کی۔ ایڈیشن کہا جاتا ہے ایک کتاب 2 مرتبہ چپتی ہے، پہلی مرتبہ کو پہلا ہے، دوسری مرتبہ کو دوسرا ایڈیشن، 400 نسخے۔ کوئی ایک کتاب کا 2 ایڈیشن ایک جیسا نہیں تھا، کوئی بھی کتاب کا۔ اس نے پوری دنیا سے اس کے بعد 400 قرآن جمع کیے، 400۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ پورے دنیا کے قرآن میں ایک نقطے کا فرق نہیں تھا۔ کیسا فرق نہیں ہے جانتے ہیں؟ ابراہیمہ کا جو لفظ ہے 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، اور ایک ہے کے بعد یہ ہوتا ہے، ہے کے نیچے زیر ہوتا ہے اور یہ کے اوپر جزم۔ یہ 2 طریقہ ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، یہ جو رب نے نازل کیا ہے اس مہینے میں، یہ ہے کیا؟ سورہ بقرہ میں آپ کو ابراہیمہ کا لفظ پورا کے پورا بغیر یہ کے ساتھ ملے گا، کھڑے زیر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پڑھیے آپ قرآن میں سب جگہ یہ کے ساتھ۔ اور استنبول میں حضرت عثمان ذوالنورین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن جو ہے ان کے دور کا، اس میں بھی یہی ہے۔ اور آج بھی مثالیں وقت نہیں ہے میرے پاس، مرنا میں دیتا سمودا، اس کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ دال پہ اگر زبر آ جائے تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں بعض جگہ کتابت میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک زائد الف ہوتا ہے۔ جتنے نسخے اٹھا کر دیکھ لے میں ایک نقطے کا فرق نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی عبادت کرنے والے۔ یہ کیسی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے یہ۔ میں اکثر کہتا ہوں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے، تو انسان کی سائیکالوجی اس سے زیادہ اچھی کون سی کتاب بیان کرے گی؟ پڑھیے کبھی اس کتاب کو۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جس میں جو واقعات ہیں عبرت اور نصیحت۔ ایک واقعہ آپ پڑھیے، ایک، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تاریخ دانی میں اضافہ کریں، اس لیے نہیں ہے یہ واقعات کہ قصہ گوئی، بلکہ اس میں احکامات، عبرت، نصیحتیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ پڑھیے آدمی کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ میں اشارے کروں صرف وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں برا آدمی ہوں، بغیر وسیلے کے دعا مانگوں گا تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب کہا نکل جا میرے دربار سے، عجیب کام کیا تھا اس نے، قرآن پڑھیے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اے اللہ مجھ کے وقت معلوم تک چھوڑ دے۔ دعا سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، بندوں کو بطور عبادت سب سے پہلی چیز جو دی گئی ہے دعا۔ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور کسی بھی ٹائم کسی بھی کیفیت سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ آدمی لیٹرین سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، داخل ہونے لگتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، ہر وقت دعا ہے۔ بندگی
کا شعور ہاتھ اٹھایا مطلب جانا اس کا ایک رب ہے. میں کمزور اور بےکس ہوں, بندگی بھی اور رب کی بڑائی اور عظمت دونوں ایک ساتھ آ جاتی ہے. اس میں دعا بڑی اہم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واقعہ میں بیان کیا کہ ابلیس نے جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے اس کے بھی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا. اس لیے کوئی مجرم ہاتھ اٹھاتے وقت تو جھجکے نہ مانگے, وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے. 700 سے زیادہ دعائیں اللہ کے نبی کی ہے, کسی ایک میں وسیلہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں اشارہ صرف کر رہا ہوں. بچوں کو بتائیے یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. آپ کھڑے ہیں, آپ کے سامنے آپ کا بیٹا, کہتے ہیں یا بنیا یہ رقم مانا, اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا. وہ کہتا ہے کالا صاحب یہ جبل یعصمنی من الماء, میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ بنا لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج وكان من المغرقين. یہ بات کر رہے تھے, ایک موج آئی. حضرت نوح کہتے ہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے, ایک موج آئی ڈوب گیا. کیا ملا؟ حضرت نوح اولو العزم انبیاء میں سے ہے, زندہ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, کوئی مردہ بچائے گا؟ پڑھیے قرآن. یہ واقعہ نہیں, عقیدے کو پختہ کرنے والی کتاب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص کہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ حضرت یوسف نبی, آپ کے باپ حضرت یعقوب نبی, آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی, آپ کے پردادا حضرت ابراہیم نبی. آپ کو کنویں میں ڈالا گیا, کوئی بچانے آیا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی. آپ کو قید کیا گیا, کوئی بچانے آیا؟ خود بچ سکے. یہ 55 سے گھوٹ کر پلائیے اپنے بچے کو. یہ قرآن ہمارے گھر میں نہیں ہے, اس لیے ہماری بیٹیاں عقیدے کی سوداگری کر رہی ہے. یہ قرآن ہمارے کردار میں نہیں ہے, اس لیے ہمارے اندر بزدلی. میں اکثر کہتا ہوں اتنی مضبوط اعصاب کا مالک یہ بناتی ہے انسان کو یہ کتاب. وقت تو زیادہ ہو گیا, آخری جملہ کہہ کر معافی چاہتا ہوں میں. ایک جملہ, یہ قرآن یہ ہمارا عقیدہ جب سیدھا کرے گا, مشکل ترین حالات میں حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھیں گے علیہ السلام, حکومت خاندان سب خلاف, لیکن دیکھیے تو اطمینان. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ. ڈپریشن میں کبھی نہیں آئیں گے آپ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, آگے ٹھاٹے مارتا دریا, پیچھے فرعون کا لشکر. ہم اپنے بچوں کو بتائیں, خود پڑھے, ہم آگے راستہ بند ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے, دیکھو موسیٰ کی پوری قوم کو دونوں طرف راستے بند ہے. جملہ کیا کہتے ہیں؟ انما یا ربی سیہدین, اللہ پر توکل کرنا, اللہ راستہ کھولے گا. واقعات پڑھیے, ایک ایک واقعہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے. ہم کبھی مسلمان ڈپریشن میں نہیں جا سکتا, کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. مشکل ترین حالات کا مردانہ وار مقابلے کا جذبہ دیتی ہے یہ کتاب. روحانیت کا پہلو ابھی باقی ہے, یہ صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں. آخری جملہ, ایک آیت کا ایک ٹکڑا یاد رکھیے. ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کیا کرے, حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے. اب پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں تھا تو جیل گیا, دوسرا کوئی نہیں جھیل پاتا, وہ بھی صحیح کہتا ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت صرف بتا رہا ہوں. ہماری شخصیت کی مکمل تعمیر اس کتاب کے ذریعے ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پورا پروگرام اس کتاب میں اللہ نے رکھا ہے. ہم نے اپنی پرسنالٹی میں اس کو داخل ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. یہ آیت ہمارے سامنے رہے گی جب کتنی بڑی مصیبت آئے, میرے رب نے کہا ہے کہ اس کے اٹھانے کی طاقت میرے اندر پہلے سے ہے, تو آدمی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس مصیبت سے لڑتا ہے. ڈپریشن اور بزدلی نہیں آتی ہے, قدموں میں ٹگمگاہٹ نہیں آتی ہے. اس کتاب کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں لے آئے, سمجھ لیجئے ہم نے رمضان پا لیا. وہ تربیت جو رمضان میں دی گئی ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئے, کامیاب ترین انسان ہم بن گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین جو نعمتیں تو نے اس ماہ مبارک میں دی ہے, تربیت کی, تیری نازل کردہ ہدایت کی, رب العالمین
ہر پل زندگی میں ہر لمحہ اسے اپنانے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، اے اللہ ہم میں ہر برائی میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، لذكر الله تعالى لا جل وعلا محمد أكبر۔